ایکشن کمیٹی کا دھڑا ہے وہ کہاں پہنچا ہے, کیا تمام تر صورت ہے؟ ابھی تک وہ وہاں سے مظفر آباد کا رخ کرنا تھا تو ابھی تک وہاں نہیں نکلے. بیہائنڈ دا سین یہ جتھا جو ہے کوئی فیس سیونگ بھی چاہ رہا ہے, واقعتاً کوئی ایسی بات؟ فیس سیونگ تو سب کو چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ ایک مقبول پارٹی ہیں تو لوگوں کے پاس منشور لے کے جائیے, جو من میں آئے آپ قانون سازی کیجیے. 12 نشستیں نہیں, آپ 14 نشستیں ختم کیجیے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. کشمیر کی پالیٹکس پر بات کریں گے, اور وہاں پر چونکہ آج 15 جولائی ہے تو کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی ایک کال دی تھی, اس کا کیا سٹیٹس ہے. اور سیکنڈلی 27 جولائی وہاں پر الیکشنز ہونے ہیں. الیکشنز کے حوالے سے کس حد تک تیاریاں ہیں, کس پولیٹیکل پارٹی کا پلڑا وہاں پر بھاری ہوگا, اور کیا تمام تر صورتحال ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اور انتہائی موزوں شخصیت نے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے. کشمیر افیئرس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, متعدد پروگرامز میں آپ ان کو اکثر دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, تبصرہ نگار ہیں, خواجہ اے متین صاحب. بہت شکریہ خواجہ صاحب جوائن کرنے کا. بہت شکریہ. اچھا خواجہ صاحب, آج 15 جولائی ہے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک کال دی تھی, ابھی تک اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ چونکہ آپ کے بہت سارے ذرائع سے کشمیر میں بات بھی ہو رہی ہوتی ہے, وقتاً فوقتاً آپ کے پاس ڈیٹیلز بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی ان کا جو ایک ایکشن کمیٹی کا دھڑا ہے وہ کہاں پہنچا ہے, کیا تمام تر صورت ہے, تو کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں کہ آج 15 تاریخ ہے اور 5 بجے, ٹھیک ہے نا, ابھی تک وہ وہاں سے نہیں, مظاہرین نے مظفر آباد کا رخ کرنا تھا تو ابھی تک وہاں نہیں نکلے. جی. پس پردہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں, جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زعماء اور کچھ سرکاری لوگ ہیں ان کے درمیان ایک بیٹھک ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے کچھ بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ پہلے آپ دھرنا ختم کر دیں, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا رات کو کہ مولانا فضل الرحمان ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا تھا, تو انہوں نے بھی ایک اپیل کی تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو کہ آپ دھرنا کو, اس کو لانگ مارچ کو ملتوی کر دیں. پہلے انہوں نے محرم کے جب ایام تھے تو اس وقت کہا تھا کہ آپ اسے دھرنا ختم کر دیں. تو ابھی بھی کچھ پس پردہ قوتیں لگی ہوئی ہیں, لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے. رات کو وہاں پر جھڑپیں ہوئی ہیں, فورسز کے لوگوں نے راستے کھلوانے کی کوشش کی ہے اور ان پر حملے بھی ہوئے ہیں, جس میں جو ایک رینجرز کا ایک جوان ہے وہ بھی شہید ہو گیا, ایک پولیس والا بھی شہید ہو گیا. اسی طرح جو مظاہرین ہیں ان میں سے بھی جاں بحق ہوئے ہیں, 4-5 لوگ. ٹھیک. اچھا خواجہ صاحب, مذاکرات کی آپ نے بات کی اور ایک بریک تھرو کی بھی آپ نے بات کی. ہم نے یہ کئی دفعہ پہلے بھی دیکھا ہے کہ ان سے مذاکرات کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. اس مرتبہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے کوئی برف پگھل سکے گی, اور یہ جو ایک دھڑا ہے اس پر کوئی شکنجہ بھی ڈالا جا سکے گا؟ دیکھیں, میں زیادہ پر امید نہیں ہوں, کیونکہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے, کیونکہ یہ ان کا پہلا احتجاج نہیں ہے, ہم نے 3 بار پہلے یہ احتجاج کر چکے ہیں, اور بہت زیادہ ہٹ درمی ہے, بڑی سختی ہے ان کے اندر, یعنی کہ لچک نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. تو کیونکہ پہلے 3 احتجاجوں میں انہیں کامیابی ملی ہے. آپ نے دیکھا کہ 3 روپے بجلی یونٹ ہوئی, پھر 2000 روپے مناٹا ہوا. تو ان کا خیال یہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم اسی طرح دباؤ برقرار رکھیں گے, کیونکہ کشمیر کو آپ دیکھیے ایک پاکستان کا ایک نازک حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک حساس ترین علاقہ ہے جس پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ہماری شارگ ہے. جی بالکل. تو ریاست کی کوشش ہمیں اوائڈ کرتی رہی ہے, ماضی میں بھی اوائڈ کیا ہے کہ طاقت کا استعمال نہ ہو, لیکن اب انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ان کے جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کے اندر مسلح لوگ ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو 2 افراد شہید ہوئے ہیں, ایک رینجرز کا ایک پولیس کا, ان کو گولیاں لگی ہیں. اس سے پہلے بھی جو لوگ فورسز کے شہید ہوئے ہیں, یہ تو میں بتا رہا ہوں نا, رات کی باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ 2 جوان, اس سے پہلے بھی 5-6 لوگ یعنی کہ شہید ہو چکے ہیں فورسز کے پولیس والے, تو ان کو بھی گولیاں لگی ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہے کہ مظاہرین جو ہوتے ہیں وہ احتجاج کرنے والے پرامن لوگ ہوتے ہیں. بظاہر تو وہ بات کرتے ہیں, دہراتے ہیں بار بار کہ ہم پرامن ہیں, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. کل ان کی کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں, جو مسلح لوگ ہیں ان میں ڈرون سے ان کی ویڈیو لی گئی ہیں. تو یہ تو ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ ہتھیار اٹھانے والے جو لوگ ہیں, جو باقاعدہ گولیاں مار رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک اور بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا ہے. احتجاج جو تھا نا, اس سے پہلے آپ تاریخ انسانی پڑھے نا, تو پہلے احتجاج ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہتھیاروں کے ساتھ لوگ احتجاج کرتے تھے. بس جدید دنیا نے, پارلیمانی ڈیموکریسی آئی, تو یہ ٹوکن احتجاج ہوتے تھے. ہم نے یعنی کہ آپ کی کوئی بات سن نہیں رہا تو آپ نے
ٹوکن احتجاج کر دیا. احتجاج کا یہ مطلب سمجھ لیں تھوڑا سا, میں بتانا چاہتا ہوں. بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیا, یعنی کہ پتہ چل گیا وہاں کیا لوگوں کو مسئلہ ہے, پوچھ لیا آپ نے. یہ جو احتجاج کی ہے نا, کہ جو بات میں نے کہہ دی ہے, ٹی ایل پی کا بھی یہی رویہ تھا ماضی میں, اور پی ٹی آئی نے بھی یہی رویہ اپنایا کہ اس پر ہر صورت عمل ہونا چاہیے. آپ نے احتجاج کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ ریاست کو مفلوج کر دینا ہے, ڈنڈا اٹھا لینا, اسلحہ اٹھا لینا ہے. تو ہمارے ہاں ہم نے اس کا مطلب غلط لے لیا ہے. مثلا 2-3 بار آپ کے مطالبات منظور ہو چکے ہیں, اب آپ چاہتے ہیں کہ پھر ریاست کا بازو مروڑ کر پھر ہم اپنے مطالبات جو ہے. دیکھیے دونوں طرف سے جو بھی کوئی انسان بڑا شقیق القلب ہوگا کہ وہ یہ تصور کرے کہ کسی کی جان جائے, کسی کا خون بہے, کسی کا سر پھٹے, یہ تو کوئی درندہ صفت لوگوں کی. ہماری تو کوشش ہے, پولیس والے بھی جو لوگ ہیں وہ اس ریاست کے بیٹے ہیں, اور جو مظاہرین ہیں جن کے ذہنوں کو مسموم کیا گیا ہے نا, ان کو ایک مائنڈ سیٹ میں ایک خاص جگہ لے جایا گیا ہے کہ اس کے بغیر آپ بالکل ختم ہو جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس نہج پہ اس پہ ہمیں جان دینا پڑے. اس لوگوں کو اتنا ان میں جذبہ ابھار دیا گیا ہے کہ آپ کی یعنی کہ کشمیریت پہ سوال اٹھ گیا ہے, فلاں ہو گیا ہے, اتنا جذباتی کر دیا ہے. اب وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں ہمارے, اگر خدا نہ بھی جو میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ اس میں جن کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں, اگر 12 نشستیں ختم بھی ہو جاتی ہیں, اچھا پہلے تو ان کا امپیکٹ کتنا ہے, اگر ختم بھی ہو جاتی ہیں, میں مانتا ہوں اس بات کو, تو پھر یہ جو لوگ اس سے پہلے جو احتجاجوں میں لوگ جو ان کے ماؤں کے بیٹے یعنی کہ بیویوں کے شوہر, ٹھیک ہے نا, بہنوں کے بھائی, وہ واپس تو نہیں آئیں گے, کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور اتنا بڑا یہ ایشو نہیں ہے. جیسے ہم دیکھیے نا, ہم نے ہر مسئلے پہ ہم کسی سے ہم کرائے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے راستے میں آتے ہوئے, بس اسٹاپ پہ آپ کا اندر بس کے اندر, اس کے لیے اب جان تو نہیں لڑا دیتے نا. مثلا جہاں انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو گیا, تو انڈیا ہماری جان لینا چاہتا تو ہم ان کی جان لڑائیں گے نا. ایشوز کے مطابق ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کرتے, کئی جگہ پہ ہم کہتے ہیں وقت برباد ہو رہا ہے. تو یہ جو اگر یہ جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے حاصل بھی ہو جائے, تو ابھی تک آپ کا جو رویہ ہے, جتنے لوگ جانوں سے جا چکے ان کا کیا بنے گا. بالکل, بڑے اہم سوال کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. اچھا خالد صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے کہ لانگ مارچ ملتوی کرنے کے حوالے سے اگر کوئی بات چیت ہے تو کیا کس حد تک اس کو ملتوی کیا جائے گا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 27 جولائی کو پھر آزاد کشمیر کے اندر انتخابات بھی ہیں, تو کیا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو یہ دھڑا ناکام بنائے یا اس کو آگے لے کر جانے کے حوالے سے کوئی کوششیں یا کاوشیں کر رہے ہیں اس وقت؟ اچھا, یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں 27 جولائی کو, ملتوی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ریاست کا یہ تو فرض ہے نا. مثلا دیکھیں نا, مظاہرین میں سے 10 اگر ریاست کے 5-10% لوگ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر 44 لاکھ کی آبادی ہے, اس میں اگر 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ یا 50,000 20,000 جتنے بھی لوگ, اس کو آپ کوئی فیصد سے بھی دے سکتے. باقی لوگوں کی زندگی بھی تو اجیرن ہے نا, جن کا احتجاج کا حصہ نہیں ہے, ان کا بھی کاروبار زندگی, ان کی ایجوکیشن, سب نظام زندگی سب کا سسپینڈ ہو گیا نا. تو انتخابات تو ہونے ہیں, ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر صورت ہم نے انتخابات کروانے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو رات کو مظفر آباد پہنچے تھے, کل بھی انہوں نے بھی ایک اجلاس کیا, ابھی بھی انہوں نے اجلاس کیا. میاں نواز شریف صاحب 1-2 روز میں جا رہے ہیں میرپور کے اندر. وہ مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں, وفاقی وزیر امور کشمیر کل میرپور میں پہنچے تھے, رانا ثناء اللہ, باقی لوگ, تو ان کی ایکٹیویٹی جاری ہے. صرف یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے, یہ راولاکوٹ کا علاقہ جو گردنوا کے 5 انتخابی حلقے ہیں, وہاں یہ شورش ہے, وہاں ڈسٹرب ہیں لوگ. باقی لوگ آ جا رہے ہیں. مظفر آباد کے اندر بھی ایک ماحول ہے, الیکشن کی کمپین بھی چل رہی ہے, نیلم میں بھی, چکار میں بھی, اس طرح پورا مظفر آباد ڈویژن, باغ کے کچھ علاقوں میں بھی, کوٹلی کے علاقوں میں بھی, اور بمبر, سماہنی, میرپور کے اندر, یہ سارے علاقوں میں کمپین ہو رہی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں, ابھی کیونکہ اس کے بارے میں کچھ قبل از وقت کہا نہیں جا سکتا کیا ہونے جا رہا ہے, مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے. تو اگر میں سمجھتا کہ بہترین حل یہ تھا, جدید دنیا سے ہم نے کیا سیکھا ہے, آپ اپنی, میں کہتا ہوں میں مقبول لیڈر ہوں, آپ کہتی ہیں, میں اس کا نتیجہ کیا نکالا ہم نے کہ لوگوں کی رائے لے لیتے ہیں کون مقبول ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے ایک بیلٹ باکس بنایا ہے, اس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے. تو زیادہ بہتر میرے خیال میں یہ تھا کہ یہ مین سٹریم میں آتے, یہ اپنے آپ کو اب سیاسی جماعت کے کالم میں ڈالتے, ٹھیک ہے نا. اور یہ انہوں نے رجسٹر نہیں کرائی تنظیم, انہوں نے یہ پولیٹیکل جماعتوں کو مانتے نہیں ہیں, بڑے سخت الفاظ بولتے ہیں. جو 53 ارکان پارلیمنٹ ہیں, اے جے کے ان کو ڈنگر کہتے ہیں, 53 ڈنگر, اس طرح کی. تو ایک ایسی فضا بن گئی ہے تلخی کی, میں آپ کو بتاؤں کہ
خدا کی پناہ جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہر پاکستانی بھی پریشان ہوتا ہے, ہر کشمیری بھی. ہمیں بھی لوگ فون کر کے بتاتے ہیں یہ بڑی افسوسناک ہے کیسے ان کو اس نہج پر آئے ہیں, یعنی کہ کوئی بات کس نے پہنچایا. دیکھیں یہ عمومی لوگ استعمال ہوتے ہیں, آپ دیکھیے یعنی کہ کچھ بھٹو صاحب کے خلاف ایک جماعت نے تحریک چلائی, اس کا طریقہ نظام مصطفیٰ تھا, نفاذ نظام مصطفیٰ نافذ کرنا تھا. تو بعد میں جب ڈاکومنٹ لیک ہوئے تو پتہ چلا یہ تو امریکن پیڈ تحریک تھی, اس کو فنڈز دیے گئے تھے. تو جو عمومی لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم استعمال کیسے ہو رہے ہیں, عام آدمی کو نہیں پتا تھا کس ایجنڈے کے لیے ہمیں استعمال ہوگی. تو میرے خیال میں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. جہاں ریاست کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے وہاں ریاست بھی لچک دکھائے, یہ نہیں میں کہتا, لیکن ریاست ماضی میں لچک دکھا چکی ہے. آپ نے 3 روپے یونٹ سنا ہے بجلی کہیں اور بھی ہو؟ بالکل بھی نہیں, یعنی کہ ٹھیک ہے نا, تو وہاں ان کو ہے, انہوں نے اس نہ صرف بجلی بلکہ آٹے کے اوپر سبسڈی اور شکر گزاری نہیں کی. اب یہ مطالبات, اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی مطالبہ 12 نشست کو مان لیں گے آپ تو پھر کچھ اور نیا مطالبہ لے آئیں گے. تو ریاست کو کہیں نہ کہیں اپنا ڈیٹرنس شو کرنی اور ہارڈ اسٹیٹ بھی بننا ہوگا. اچھا خالد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری کا ذکر کیا, پھر وہاں پر نواز شریف صاحب بھی پہنچیں گے, ظاہر ہے کہ اپنی کیمپین بھی کریں گے. کیا کوئی ملاقات ہو سکتی ہے, کوئی ثالثی کا کردار بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ میں بھی بلاول سے بات کروں گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول اس میں کوئی اپنا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے ایک چیز سارے لوگ کہہ رہے ہیں, ساری پولیٹیکل جماعتیں ان کو یہ بات کہہ رہی ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے آج بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کے خلاف جو گفتگو ہے, جن کو ہدف تنقید بنانا ہے, وہ ہماری ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہ دفاع کرنے والے لوگ یہ بات انہوں نے کلیئرلی بتائی ہے. رات کو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹیلی فون بھی کیا تھا, ان سے گفتگو بھی کی تھی. تو یہ تو اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک بات کہتے ہیں کہ آپ درمیانی راستہ نکل سکتا ہے, یعنی کہ ساری لچک کیا ریاست نہیں دکھانی ہے. آپ بھی کچھ بھروسہ کیجئے, آپ بھی کچھ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیے, کچھ چیزیں آپ کال آف کیجئے, آئیے بیٹھ جاتے ہیں پوری قوم کے سامنے. آج انہوں نے سارے ٹی وی چینلز نے ان کا خطاب بھی بلاول بھٹو کا دکھایا ہے, لیکن وہ ایک طرف ہے وہاں جذباتیت کا ماحول ہے اور بڑی تلخ گفتگو ہوئی ہے, جو دھرنے کا سٹیج ہے, بڑی بڑی ایسی تلخ باتیں ہوئی جو ہم یہاں بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے. گالم گلوچ اس طرح کی ریاست کے خلاف گفتگو ہوئی ہے, تو بہت افسوسناک صورت. اچھا ویسے خالد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے جو ہم بات سن رہے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین یہ جتھا جو ہے کوئی فیس سیونگ بھی چاہ رہا ہے, واقعتاً کوئی ایسی بات ہے؟ دیکھیں نا, فیس سیونگ تو سب کو چاہیے ہوتی ہے. دیکھیے نا, ابھی وہ یہی اس میں پریشان ہے نا, جو بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں, جن کا ویژن زیادہ بڑا ہوتا ہے, فیسنگ وہ یہ نہیں ہوتی کہ مثلا کبھی کبھی آپ کو بولڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں. بالکل. آپ مختلف دنیا کی تحریکوں کا مطالعہ کیجئے, مثلا تحریک پاکستان کا ہی مطالعہ کر لیجئے. جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے عوام کو کم از سے کم اپنے حامیوں کو امتحان میں ڈالتی ہے. یہ میں پی ٹی آئی کے دوار میں بھی یہ بات کرتا رہا ہوں, بار بار عمران خان جلسوں کی کال دیتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, پھر لوگ تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو قائد اعظم کو کہا گیا سول نافرمانی کی تحریک چلائیں. ٹھیک ہے, نہرو نے بھی ایگری تھے, گاندھی صاحب بھی. قائد اعظم نے کہا ہم اپنے لوگوں کو جب ان کے بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے, سول نافرمانی کریں گے, تو جیلوں میں جائیں گے, ان کے گھر کا نظام میں زندگی معطل ہو جائے گا. کم سے کم امتحان میں ڈالے ہوئے اپنے ٹارگٹ اچیو کرنا. اور کبھی آپ وقت بھی دیتے ہیں اپنے, جو بھی جس کے ساتھ آپ مثلا یہ تو کوئی وہ تو گورے تو قابض تھے نا جی, وہ تو برے صغیر کہیں اور سے اٹھ کے آئے تھے اور انہوں نے قبضہ کیا تھا انڈیا کے اوپر. ہندوستان جو مشترکہ تھا, متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. تو ہم تو بات کرنے کے لیے آپ کو کوئی 2 قدم آگے بڑھنے یا 2 قدم پیچھے ہٹانے میں کیا حرج ہے؟ بالکل. آپ اگر 2 قدم, ایک بات مان لیجئے, اتنے بڑی آپ کو گرنٹر مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی شخصیت ہیں, بلاول بھٹو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, تو آپ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیے کم سے کم. اس سے میں سمجھتا ہوں جیسے فورسز پر حملے ہوئے ہیں, راستہ روکا گیا ہے, رینجرز کی گاڑیوں کا, پولیس فورسز کا ان پر آتشی اسلحہ بھی پھینکا گیا ہے, کوئی ایسے پیٹرول بم وغیرہ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو اس بار تھوڑا سا پیچھے لچک دکھائیے, عوام کو کم سے کم امتحان میں ڈالیے اور زیادہ چیزیں حاصل کیجیے. اور بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس انتخاب کا حصہ بن جائیے. ہاں, مذاکرات میں شرط رکھ دیں. میری ایک رائے ہے کہ جی ہم بھی انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ہمیں ایک موقع دیجیے, ہمیں رجسٹریشن کا وقت دیجیے, آئیے. اب اگر آپ کو یہ آپ کا خیال ہے کہ ہمارے حامی زیادہ ہیں, تو یہ دیکھیں نا, کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے برطانوی پارلیمنٹ کے باہر یا امریکن وائٹ ہاؤس کے باہر ہجوم آ کے محلہ پارٹی بیٹھ جائے کہ آپ ہمارے کہنے پہ یہ عینی اصلاحات کریں, تو وہ تو پھر وہ اگر آپ ایک مقبول پارٹی ہیں تو لوگوں کے پاس منشور لے کے جائیے,
اگر آپ کو مقبولیت مل جاتی ہے تو جو من میں آئے آپ قانون سازی کیجئے, 12 نشستیں نہیں, آپ 14 نشستیں ختم کیجئے. خیر صاحب, لاسٹلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ان الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے, اور ظاہر ہے کہ یہ پہلے جنرل الیکشنز ہوں گے جن کا بائیکاٹ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے, ضمنی انتخابات کا وہ بائیکاٹ کرتے چلے گئے ہیں. یہ کیسا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا بطور جماعت؟ اور سیکنڈلی اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے الیکشنز میں کوئی فرق پڑے گا دیگر جماعتوں پر, یہ جو میدان پی ٹی آئی نے خالی چھوڑے؟ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے سوال پوچھا کہ کیا فرق پڑے گا. بائیکاٹ کا بطور صحافی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں 85 میں جو انتخابات ہوئے تھے, غیر جماعتی انتخابات, اس میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا. تو محترمہ بینظیر بھٹو اپنی زندگی میں کہتی رہی یہ میرا سب سے غلط فیصلہ تھا. جی. اس کے بعد ان کو سینٹ میں جو اکثریت ملی وہ 2010 میں ملی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کبھی بھی اچھا فیصلہ نہیں تھا, میدان نہیں چھوڑنا. لیکن اس کی وجوہات جو ہیں میں بتاؤں آپ کو, ایک تو پی ٹی آئی کے جو پچھلے انتخاب میں حصہ لیا تھا جن لوگوں نے, ٹھیک ہے نا, وہ دیکھ لیجئے وہ سب کے سب انہیں چھوڑ چکے ہیں. صرف 2 شخصیات ایسی ہیں جو ابھی تک جو ممبر اسمبلی بنے تھے, آزاد کشمیر کے اندر کی بات کر رہا ہوں, مہاجرین میں سے بھی ایک بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہے غالباً, 1 یا 2, باقی سب چھوڑ کے جا چکے ہیں. ان کے پاس ایسے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے جن کے ذریعے وہ انتخاب میں حصہ لیتے. ایک قیوم نیازی ہیں, خواجہ فاروق ہیں, وہ 2 ہی جو پچھلی اسمبلی میں ممبر تھے وہ بھی تک, باقی ساری کی ساری پارٹی وہ ان کو چھوڑ کر ممبران جا چکے ہیں. تو ان کو پتا تھا یہ انتخابات ہار رہے ہیں, اس وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے سمجھا. لیکن انتخاب میں حصہ لیتے تو میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو کبھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. کبھی اسپیس آپ کے پاس کم ہوتی ہے, کبھی زیادہ. 2002 کے انتخابات ہوئے تھے پاکستان میں, تو آپ کو یاد ہوگا نون کے حصے میں 12 نشستیں آئی تھیں, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا تھا. یہ بائیکاٹ کا فیصلہ کبھی سود مند نہیں تھا. 2008 میں بھی بائیکاٹ کر کے تھے عمران خان, جو عام انتخابات پاکستان میں ہوئے تھے جب محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی, اس میں بائیکاٹ کر گئے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کے پہلے بھی ایک ریکارڈ ہے. لیکن یہ اچھا فیصلہ کبھی نہیں ہوتا. آپ کی اسپیس کوئی اور لیڈر, کوئی اور شخص آ کے وہ اس کو پر کر لیتا ہے. 85 کے انتخابات میں بھی یہی ہوا تھا, کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کی اسپیس لے لی تھی, پھر پیپلز پارٹی دوبارہ پنجاب میں اس کے بعد قدم نہیں جما سکی. ٹھیک, بہت شکریہ قائد صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.